السلام علیکم ویورس، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید اس وقت بہت سے لوگوں کے دل کی آواز ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں دل گھبراتا رہتا ہے، ہر وقت عجیب سی بے چینی رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، لوگوں کے درمیان میں ہوں تو اندر سے خالی محسوس کرتا ہوں۔ ہر وقت ذہنی اداسی اور بے چینی کی کیفیت رہتی ہے۔ اگر آپ بھی کبھی ایسا محسوس کرتے ہیں تو یہ گفتگو آپ کے لیے مفید ہے۔ ویورس، زندگی میں انسان کسی نہ کسی جنگ سے گزر رہا ہوتا ہے، کبھی معاشی پریشانی، کبھی رشتوں کے مسائل، کبھی مستقبل کا خوف اور کبھی ماضی کی تلخ یادیں۔ باہر سے انسان ہنستا ہوا نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو کبھی آرام دینا سیکھا ہی نہیں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل، رات سونے سے پہلے موبائل، دوسروں کی خوشیاں دیکھ دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو ناکام سمجھنے لگتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کوئی خوش نظر آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی درد سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ سے کہا، مجھے ہر وقت بے چینی رہتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ بزرگ نے پوچھا، تم دن میں کتنی بار خاموشی سے اپنے دل کی آواز سنتے ہو؟ وہ نوجوان حیران ہو گیا، کہنے لگا، میں تو ہر وقت مصروف رہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، انسان جب پوری دنیا کی آوازیں سننے لگتا ہے تو اپنے دل کی آواز کھو دیتا ہے۔ ویورس، ہم نے خود کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہم اپنی روح کی تھکن محسوس ہی نہیں کرتے۔ بے چینی ہمیشہ کمزور نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ ایک اشارہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ بہت دنوں سے خود کو وقت نہیں دے رہے، شاید آپ مسلسل دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں خود کو بھول چکے ہیں، شاید آپ نے اپنے دل کے زخم چھپا رکھے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر مسکراتا ہوا چہرہ خوش نہیں ہوتا۔ ایک اور اہم بات، کبھی کبھی ہم ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن زندگی ہمیشہ ہماری پلاننگ کے مطابق نہیں چلتی اور یہی بات ہمیں بے چین کرتی ہے۔ ویورس، کچھ چیزیں اللہ پر چھوڑ دینا بھی سکون دیتا ہے۔ ہر مسئلے کا حل فوراً نہیں ملتا، لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ذہنی اداسی اور بے چینی سے نکلیں کیسے؟ چند چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی بدل سکتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں۔ جب دل پریشان ہو تو نماز، دعا اور قرآن انسان کو اندرونی سکون دیتے ہیں۔ کبھی رات کو خاموشی میں اللہ سے باتیں کر کے دیکھیں، دل ہلکا محسوس ہونے لگے گا۔ دوسرا ہے کہ ہر وقت اکیلے نہ رہیں، اپنے کسی سچے دوست یا گھر والوں سے بات کریں، کبھی کبھی صرف دل کی بات کہہ دینا بھی علاج بن جاتا ہے۔ نمبر 3، اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ ہر انسان کا وقت الگ ہوتا ہے، کسی کی کامیابی دیکھ کر خود کو ناکام نہ سمجھیں۔ نمبر 4 ہے، چھوٹی خوشیوں کو محسوس کریں۔ صبح کی ہوا ہے، ماں کی دعا ہے، دوست کی ہنسی ہے، ایک کپ چائے ہے۔ زندگی صرف بڑی کامیابیوں کا نام نہیں، چھوٹی خوشیوں کا احساس بھی سکون دیتا ہے۔ 5واں، اپنے دماغ کو آرام دیں۔ ہر وقت منفی خبریں، موبائل اور شور انسان کو ذہنی طور پر تھکا دیتے ہیں۔ کبھی تھوڑی دیر خاموش بھی بیٹھیں، خود سے بات کریں، قدرت کو دیکھیں۔ ویورس، اگر آپ کافی عرصے سے شدید اداسی، اینگزائٹی یا ذہنی دباؤ محسوس کر رہے ہیں تو کسی ماہر نفسیات یا کاؤنسلر سے بھی بات کرنا بھی بالکل درست بات ہے۔ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے ذہن بھی تھک جاتا ہے۔ مدد مانگنا کمزوری نہیں، سمجھداری ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ اکیلے نہیں، زندگی کے اس سفر میں ہر انسان کبھی نہ کبھی ٹوٹتا ہے، گھبراتا ہے اور خود کو کھویا ہوا محسوس کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں، اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہتی۔ وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں اور انسان دوبارہ مسکرانا بھی سیکھ لیتا ہے۔ اپنے آپ پر رحم کریں، خود کو وقت دیں اور امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کی پریشانیاں آسان کرے اور آپ کی زندگی میں خوشی اور اطمینان عطا فرمائے۔ اس کی مورل تھیم ہے کہ ذہنی اداسی اور بے چینی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ اپنے آپ کو سمجھنے، اللہ سے قریب ہونے اور امید کے ساتھ دوبارہ جینے کا ایک موقع ہے۔ سکون
باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ مضبوط ایمان، مثبت سوچ اور اپنے آپ کو سمجھنے میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔